اللہ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، تم نیک کاموں میں سبقت لے جاؤ۔ استباق کے معنی ہے سبقت لے جانا، یعنی جلدی کرنا۔ نیک کاموں میں جلدی کرنے کا حکم قرآن مجید کا دیا ہوا ہے، یعنی آدمی کو کوئی بھی نیک کام ہلکا یا حقیر سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے وہ کتنا چھوٹا ہی نیک کام کیوں نہ ہو، اس لیے کہ کوئی نیکی حقیر نہیں ہوتی، کوئی نیکی بیکار نہیں ہوتی۔ آپ سمجھ لیں 1 کلو کو پورا کرنے کے لیے 999 گرام موجود ہوں، لیکن 1 گرام نہ ہو تو 1 کلو پورا نہیں ہو سکتا۔ تو الگ سے 1 گرام کو دیکھیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب وہ 990 پر 9 گراموں کے ساتھ ملتا ہے تو اسے 1 کلو بنا دیتا ہے۔ تو اس حساب سے کوئی بھی نیکی معمولی نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، دیکھنے میں کتنی معمولی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر راستے سے پتھر کا ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کا حصہ فرمایا۔ اب راستے سے پتھر کا ہٹانا بالکل معمولی سی چیز ہے، لیکن اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ مطلب ہے استباق الخیر کا، یعنی نیک کاموں میں آگے بڑھنے کا، کہ کوئی بھی ایک نیک کام مس نہ ہو جائے۔ یا پہلی صف ہے، پہلی صف کے بارے میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں حدیث کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ تو پہلی صف میں جگہ موجود ہے تو پھر دوسری صف کو چوز نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ مسئلہ لکھا ہے علماء نے کہ اگر لوگ پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہوں تو ان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہٹ کر کسی کو اس کی جگہ میں کھڑائے، یہ درست نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے نیکی کی اسے ضرورت ہے ویسے مجھے بھی ضرورت ہے، میں کون سا نیکیاں میرے پاس بھر چکی ہیں، ایسا تو کوئی میں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو آگے بڑھنا یا بڑوں کی عزت کرنا، یہ سب نیک کاموں میں نہیں ہے، یہ سب نیک کاموں میں نہیں ہے۔ جگہ دینے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ نہیں ہے تو آپ جگہ دے سکتے ہیں، لیکن جو نیک کام ہیں ان نیک کاموں میں آپ اپنے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی یا دودھ تناول فرمایا، اور آقا کی یہ سنت تھی بلکہ یہ عادت تھی کہ وہ جب بھی کوئی چیز کھاتے یا پیتے تو اس کو بانٹتے تھے۔ بانٹنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دائیں طرف سے بانٹتے تھے، کیونکہ دائیں طرف کی بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ دائیں طرف سے ہر کام اللہ کے نبی کو پسند تھا، یہاں تک کہ جوتا پہننے میں بھی دایاں آپ کو پسند تھا، کنگھی کرنے میں بھی دائیں طرف کو آپ پہلے کنگھی کیا کرتے تھے، ایسا نہیں کہ پہلے الٹے طرف کریں، پہلے سیدھے طرف کرنا یہ سنت ہے۔ تو ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نوش فرمائی اور اپنی عادت کے مطابق دائیں طرف دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا چاہتے تھے، لیکن چونکہ آقا کی سنت تھی کہ دائیں طرف سے دیں تو آقا نے ان سے اجازت مانگی کہ یہ میں ان کو دے دوں، تو اس بچے نے کہا کہ نہیں، یہ میں ان کو نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ آقا کا مبارک جھوٹا ہے، یہ میں ان کو نہیں دے سکتا، یعنی اس برکت کو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے چھوڑ کر نہیں دے سکتا۔ تو یہ مزاج دینی کاموں کے اندر ہونا چاہیے، نیکیوں میں ہونا چاہیے، اس سے یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ لڑائی کی کوئی صورت نہ ہو، بلکہ ادب کے ساتھ نیکیوں میں کسی کو ہم ترجیح نہیں دے سکتے۔ یوں مسئلہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر پانی وضو کے لیے ہے اور اس پانی سے صرف ایک آدمی وضو کر سکتا ہے اور وہ کوئی ایک آدمی جا کر اس پانی کو حاصل کر لے تو اب وہ دوسرے کو دینا چاہے تو یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وضو کرنا عبادتوں میں سے ہے، عبادت ثواب کا کام ہے، ثواب کو کسی دوسرے کے لیے میں چھوڑ کر نہیں دے سکتا، ثواب کے لیے میں کسی دوسرے کو موقع نہیں دے سکتا، کیونکہ جیسے ثواب کی اسے ضرورت ہے اسی طرح مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے، اسی طرح میرے لیے بھی ثواب کی حاجت ہے، تو ثواب میرے پاس زیادہ ہے اس لیے میں ان کو دے رہا ہوں، یہ صورت تو ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، موت تک بھی ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ بھائی میرے پاس کتنی نیکیاں ہیں کہ اتنا بس، آدمی نہیں سوچ سکتا، کیونکہ میری نیکیاں کی جیسی ایک کوانٹٹی ہوتی ہے ویسی کوالٹی بھی ہوتی ہے،
نیکیوں کی کوالٹی بھی ہوتی ہے، ہر نیکی برابر نہیں ہوتی۔ آج مغرب کی نماز ہم سب نے مسجد کے اندر ادا کی ہے، لیکن ہماری نمازوں کا ثواب سب کا سب ایک طرح نہیں ہوگا، سب کی نمازوں کا ثواب ایک طرح نہیں ہوگا۔ کسی کے دل کے اندر خشوع زیادہ ہو، کسی کے دل کے اندر اللہ کا ڈر زیادہ ہو، اس کی نماز کی سنتیں زیادہ ادا اس نے کی ہیں، اس کی نماز میں اس نے پورے اخلاص کے ساتھ دل جمعی سے نماز ادا کی ہے، تو ظاہر ہے امام کی نماز اگر ویسی نہیں ہے تو مقتدی کی نماز کو اتنا ثواب مل جائے گا جتنا امام کو نہیں ملا ہوگا، جتنا امام کو نہیں ملا ہوگا۔ تو نمازوں کی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نیکیوں کی کوانٹٹی ہمارے دماغوں میں ہوتی ہے، نیکیوں کی کوالٹی بھی دماغوں کے اندر ہونی چاہیے، کہ ہر ایک نیکی برابر نہیں ہو جاتی، ہر ایک نیکی برابر نہیں ہو جاتی۔ کبھی سچے دل سے تڑپ کر 1 روپیہ صدقہ کیا اور کوئی 1000 روپے کھلم کھلا سب کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے دے رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ 1 روپیے کی جو طاقت ہے، جو ثواب اس کے پیچھے لکھا جائے گا، وہ 1000 روپیے میں نہیں لکھا جائے۔ اسی لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، تمہارے بعد یعنی صحابہ کے بعد کوئی آدمی احد کے پہاڑ کے اتنا بھی صدقہ کر دے تو ایک صحابی کی ہلکے سے صدقے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ نیک کاموں کے اندر سبقت لے جانا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ پہلی صف اگر جگہ موجود ہے تو وہ اسے پہلے فل کرنا چاہیے، اس کے بعد کہاں چاہے بٹ نہیں، دوسری صف کا فضیلت ہے، اس کے بعد پھر تیسری صف کی فضیلت ہے۔ صفوں کے اندر 1 by 1 فضیلت آتی جاتی ہے، جو پہلی صف ہے اس کی سب سے بڑی فضیلت، جو دوسری صف ہے اس سے تھوڑی کم فضیلت، جو تیسری صف ہے اس سے کم فضیلت، اسی طرح فضیلتوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ ہمارے یہاں کہاں ہے؟ ہمارے یہاں جو جگہ سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہو اس کو چوز کیا جاتا ہے، چاہے وہ پہلی صف میں ہو چاہے وہ 7ویں 8ویں صف میں ہو، حالانکہ یہ نیکیوں کو سبقت، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے خلاف، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے خلاف ہے۔ تو اسی طرح لوگ آگے بڑھتے ہیں، آپ سب میں آگے بڑھ جائیے، آپ سب نہیں بڑھانا چاہیے، خود کو آگے بڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آگے بڑھنا میں چھوٹے سے بڑے کی طرف جا رہا ہوں، چھوٹے سے بڑے کی طرف جا رہا ہوں، کم فضیلت سے بڑی فضیلت کی طرف جا رہا ہوں، تو جیسے اس کو میں فضیلت، اس کو فضیلت کی خواہش ہے، شوق ہے، مجھے بھی وہ شوق ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ثواب میرے لیے بھی ضروری، مجھے بھی ثواب کی حاجت ہے، تو اس لیے آگے بڑھو بھی، آگے بڑھو، انڈی پونگا، یہ نہیں کہنا چاہیے، ہم کو آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ آگے بڑھنے کی ضرورت سب کو ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت سب کو۔ اسی طرح ہر ایک نیک کام میں وہ کر لے، نہیں مجھے وہ نیک کام کرنا چاہیے، وہ اس کو نہیں، مجھے کیونکہ جیسے اسے ضرورت ہے ویسے مجھے بھی ضرورت ہے، یہ ایک مطلب ہے نیکیوں میں سبقت لے جانے کا۔